وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور آن کی انطلاع تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کل جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ مختصر پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے بری ہے وہ چیز انہوں نے جس کو بیچا، اس کے مطلب میں اپنے نفس کو، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو نازل کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، حسد کرتے ہوئے اس سے کہ نازل کرے اللہ اپنا فضل جس پر وہ چاہے اپنے بندوں میں سے، چنانچہ وہ پھرے غضب کے ساتھ غضب پر، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، جبکہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا، اس کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن پاک حق پہ ہے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے اگر تھے تم ایمان پر، یعنی مومن۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ واضح دلیلوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، پھر تم نے بنا لیا اپنے بچھڑے کو، اس کے بعد تم ہی ہو ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، یعنی پہاڑ کو، اور کہا تم پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں۔ کیا دیا تمہیں؟ قوت کے ساتھ، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی مطلب انکار بھی کیا اور پھر آگے سے بدماشی بھی ہے۔ اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت بس سبب اپنے کفر کے۔ کہہ دیجئے بری ہے وہ چیز کہ حکم کرتا ہے تمہیں اس کا تمہارا ایمان اگر ہو تم مومن۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہی تھی کہ یعنی جو پہلی امتیں تھیں ان کے اوپر میں نے قرآن یعنی آیات نازل کی تھی، یعنی مطلب 4 الہامی کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل، ٹھیک ہے، اور چوتھی قرآن پاک۔ اب ان لوگوں کے پاس جب یہ قرآن پاک کا پیغام گیا تو انہوں نے قرآن پاک کو مطلب جو ہے نا ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود و نصارہ انہوں نے قرآن پاک کو ماننے سے انکار کر دیا، جیسے یہود و نصارہ اور عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی جو کتاب ہے اس کو مانیں گے، حالانکہ قرآن پاک میں نظر فرما رہی ہے کہ قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں وہ بھی کتابیں حق پہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آخری نبی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور قرآن پاک آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی نبی آئے گا، تو اس لیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کی قرآن پاک کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور ان کی احکامات کو مانیں۔ وہ کہتے نہیں جی ہم تو اپنے جو ہمارے اوپر نازل کیا ہم اس کو مانیں گے، حالانکہ جب وہ اللہ کی ذات فرمانی کے نازل کیا تھا تو یہ دشمن بن گئے تھے ان نبیوں کے، ان پیغمبروں کے، ان کی جان کے، اور ان کے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ تو مومن تھے تو اس کے جو نبی تھے یا پیغمبر تھے یا رسول تھے ان کو اپنے قتل کیوں کیا، ان کو شہید کیوں کیا؟ اب وہ مطلب اس چیز کو نا منافقت میں لے جا کے ڈرامے بازی کر کے، یعنی بات کو نہ ٹالنے والے کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ مومن ہو تو جو چیز میں نے آپ کے اوپر اتاری ہے تو اس کو قوت کے ساتھ پکڑ کے رکھو، اور اس پہاڑ کو میں نے مطلب بڑا کر دیا ہے اس کے مقابلے میں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر آپ مطلب جو ہے کہ نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے دل میں جو بچڑا جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کی محبت ڈال دی گئی، اور آپ لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتی یہ بری چیز ہے۔ کیا ہے؟ یہ بری چیز ہے کہ جس چیز کا حکم تمہیں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تم اس چیز کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اچھا، آپ باقی اللہ کی ذات فرما رہی ہے قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لاکم تمہارے لیے الدار الآخرہ، الدار یعنی گھر، الآخرہ آخرت، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس سے سوائے اور لوگوں کے، فتمنوا
تو تم تمنا کرو الموت و موت کی ان کو تم صادقین اگر تم ہو سچے. اب یہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ کہہ دیجئے ان کانت لاکم الدار الاخرہ، کہ اگر تمہارے لیے ہے آخرت، یعنی گھر ہے، اگر آپ آخرت کو اپنا گھر سمجھتے ہیں جو کہ اللہ کے ہاں خاص طور پر عند اللہ خالصتاً، اللہ کے ہاں خاص طور پر من دون الناس سے سوائے اور لوگوں کے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس جو ہے لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تمنا کرتے ہیں. اور خاص ہیں وہ لوگ جو اس چیز کی تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں جو دنیاوی زندگی اس کے مقابلے میں آخرت کو کیا کرتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اب اللہ کی ذات فرما رہی ہے تو تم تمنا کرو موت کی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں آخرت آپ کا گھر ہے اور اس چیز کے اوپر آپ کا ایمان ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ تعداد میں کم ہیں، وہ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت جو ہے ہمارا گھر ہے اور یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، تو تم تمنا کرو کس کی؟ موت کی. کس کی تمنا کرو؟ موت کی اگر تم سچے ہو تو. ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو تو. ایک کہہ دیجئے اگر کوئی تمہارے لیے، ٹھیک ہے، اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے ہاں خاص طور پر سوائے ان لوگوں کے، تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم ہو سچے. ولن یتمنو، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہے کہ وہ اس چیز کی بھی تمنا نہیں کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے. ابداً، کبھی بھی، بما باسباب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدی ہیں ان کے ہاتھوں نے. ٹھیک ہے، یعنی جو جن لوگوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اپنے باپوں کو، اپنے پردادوں کو، مطلب دادوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جن کو دفنا چکا ان کے پاس گئے، ان کے پاس جانے کے لیے تمنا کریں، کوشش کریں، کبھی بھی نہیں چاہیں گے. واللہ علیم بالظالمین، واللہ اور اللہ علیم اور خوب جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ولا تاجدنہم، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو احرص الناس سے زیادہ حریص سب لوگوں سے. احرص الناس سے، احرص زیادہ حریص، الناس سے سب لوگوں سے زیادہ حریص اور لالچی پائیں گے. کس کو؟ یہودیوں کو. علی حیات، زندگی پر، ومن اللہ زینہ، اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکوا شرک کیا. اب اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے کہ یقیناً آپ ضرور پائیں گے زیادہ لالچ کرنے والے، زیادہ حرص کرنے والے، زیادہ طمع کرنے والے. کن کو؟ یہودیوں کو، کہ وہ دنیاوی زندگی کے اوپر جو ہے نا زیادہ ان کا ایمان ہے اور یقین رکھتے ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے شرک کیا ہے انہی کی طرح جو ہے اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ طمع کریں، لالچ کریں، مطلب ہر قسم کی حرص و ہوس جو ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے. کن کے اندر؟ یہودیوں کے اندر. بدو احدہم، جب تو چاہتا ہے ہر ایک ان کا، احدہم لو یا عمرہم، کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال، وما ہوا بموضع سے ہی، حالانکہ نہیں ہے لمبی عمر ملنا اسے بچانے والا، من عذاب سے، آئی یعمر ہو، اور اس قدر عمر دیا جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں. اچھا، ان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ یہ ہماری عمر جو ہے نا 1000 سال سے بھی زیادہ ہو. اللہ فرماتی ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میں ان کی عمر اتنی زیادہ لمبی کر دوں، اور اگر کر بھی دوں ان کی لمبی عمر لیکن پھر بھی یہ بچیں گے نہیں. ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. کس صورت میں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ربوبیت کا، اس کے حبیب سرکار دو علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اور قرآن پاک کا اور اس کے بتائے گئے احکامات کا انکار کریں. کیا کریں؟ انکار کریں. اور یہودی جو ہیں
ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے شرک کیا ہے اسی طرح زیادہ حرص کرنے والے ہیں، لالچ کرنے والے ہیں، تمنا کرنے والے ہیں، طمع اور لالچ کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ فرماتے کہ ان کی عمر میں اگر لمبی کر بھی دوں تو ان کو اس لمبی عمر کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اس عذاب سے بچانے والا نہیں ہے جن کو میں نے عذاب دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتا ہے کہ میں خوب دیکھنے والا ہوں کہ وہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، کل کہہ دیجئے من کان عدو للجبریل، جو کوئی ہے دشمن جبریل کا۔ کل کہہ دیجئے من کانا، جو کوئی ہے عدو دشمن، لے جبریل جبریل کا، یعنی جبریل کا کوئی بھی دشمن ہے ان سے کہہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے جی؟ فائنہ ہو تو بلا شبہ اسی نے نازل کیا اسی قرآن کو، اللہ قلبے کا آپ کے دل پر، باذن اللہ ہے اللہ کے حکم سے، مصدق لما تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو بین یادیں ہی اس سے پہلے ہے، واہدن اور ہدایت ہے، بشرا اور بشارت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اب اہل یہود اور عیسائیوں کو اس قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ دشمنی نہ کریں۔ اور جو کوئی بھی بندہ اس کا دشمن ہے کس کا؟ جبرائیل علیہ السلام کا، تو وہ چیز اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے، کون سی کتاب؟ یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یعنی عیسائیوں کے پاس جو ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے یہود اس کے پاس ہے، یا اور تیسری جو قوم ہے اس کے پاس ہے، کہتے ہیں ان سبھی کی تصدیق کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا برحق کلام ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے چونکہ آخری کتاب ہے اور یہاں پہ ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس قرآن پاک کی کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی ہے، جو سابقہ انبیاء علیہ السلام ان کے بھی یہاں پہ قصے مل جاتے ہیں، ان کی بھی زندگیوں کے جو حالات واقعات ہیں، قوموں کو حالات واقعات مل جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر مور ثبت ہوگی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین ہے۔ قرآن جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام تمام قرآن جو قرآنی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گا۔ اور دین محمدی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین اسلام کے طور پر پسند فرمایا، تو اس لیے سبھی جو ہے نا اس کی پیروی کریں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں، اور اس قرآن پاک کی پیروی کریں، اور اس کے اندر جو موجود راہ ہدایت کا پیغام ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اور اس کی تصدیق کس مطلب جو ہے کہ قرآن پاک نے کس کی تصدیق کی ہے؟ اس چیز کی تصدیق کی ہے، ان آیات کی تصدیق کی ہے جو اس سے پہلے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، زبور، انجیل اور تورات۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہے کہ یعنی قرآن پاک کو آپ نے ماننا ہے، جو پہلے والے یعنی قرآنی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دین بھیجے ہیں، وہ سبھی جو ہیں ناپید ہو گئے، ان کی کوئی اب وقت نہیں ہے۔ اب وقت ہے تو کس کی دین ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہے۔ تو اس لیے آپ کے اوپر لازم ہے ان لوگوں کے لیے کہ یعنی وہ جو قرآن پاک ہے اس کی حقانیت کو سمجھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو سمجھیں اور اس کے اوپر ایمان لیں گے۔ اور اس میں ہدایت ہے اور بشارت ہے کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، من کانا، جو کوئی ہے عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن، و ملائکہ تھے اور اس کے فرشتوں کا، و رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، و جبرائیل اور جبرائیل کا، و میکائیل اور میکائیل کا، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ، عدو للکافرین، دشمن ہے کافروں کا۔ اب اس آیت میں اللہ ذات یہ فرما رہی ہے کہ بلا شبہ جو کوئی بندہ کفر کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات دشمن ہے کن کا؟ کافروں کا۔ ٹھیک ہے نا، کافروں کا دشمن ہے۔
ولاقد اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی علیہ کا آپ کی طرف آیات بینات، آیات بینات آیتیں واضح طور پہ۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے اس چیز کی تحقیق کر لی ہے، اس چیز کو سچا ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی طرف ہم نے پہلے بھی صحیح واضح دلوں کے ساتھ آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پیغامات بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا پیغامات بھیجے؟ پھر آپ آگے کہتے ہیں وما یکفرو اور نہیں کفر کرتے بیہا ان کے ساتھ الا الفاسقون مگر نافرمانی کرنے والے ہی، یعنی ان آیات کا انکار جو ہے مگر صرف نافرمانی کرنے والوں کے علاوہ کوئی اور انکار نہیں کرتا ہے۔ تو انکار کون کرتا ہے؟ نافرمانی کرنے والے، جو کہ مطلب اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کی ذات جو ہے ان کے ساتھ وہ کفر نہیں کرتے، اور مگر جو نافرمان لوگ ہیں وہ اللہ تعالی کی ذات کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب آگے اور کلما کیا اور جب بھی احدو انہوں نے عہد، احدن کوئی عہد، نبذہ تو پھینک دیا اس کو فریقن ایک فریق نے منہم ان میں سے، یعنی جب کہتے ہیں کہ آپس میں یہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک جو گروہ ہے اس کو مطلب انکار کر دیتا ہے، اس عہد سے مکر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مطلب جو ردی کی ٹوکری اس کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اچھا، اب آگے اللہ ذاتیہ کیا فرما رہی ہے جی، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کیا نہیں لاتے؟ ایمان نہیں لاتے، یعنی عہد تو کر لیتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں، اور اگر عہد کر بھی لے تو اس میں سے ایک بندہ جو ہے اس عہد کو یا اس وعدے کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ اور توڑتے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان میں سے جو اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وعدے کو نہ توڑنا اور وعدے کے اوپر قائم رہنا یہ اہل ایمان لوگوں کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آگے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لوگ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو اس میں سے جو اکثر اوقات ہوتے ہیں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے، وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ولما اور جب جاہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول من عند اللہ ہے اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لیما اس کتاب کی جو ماہم ان کے پاس ہے، نبذا تو پھینک دی، فریقن ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو دیے گئے تھے، الکتاب کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب، ورا پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، کانا ہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اب اس آیات میں اللہ فرما رہی ہے جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دی ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب اللہ کی کتاب، راہم پیچھے اپنی پیٹھوں کے، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ اچھا، ہوا یہ کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ ذات نے یعنی جو بھی کوئی کتاب نازل کی وہ کسی نبی یا رسول کے اوپر نازل کی، یعنی تو پھر اللہ تعالیٰ ذات نے اس پیغمبر اور رسول کے ذریعے ان لوگوں کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ذات کا پیغام ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لوگ تو ایمان لے کے آئے تھے انہوں نے یعنی مطلب ان نبیوں اور پیغمبروں کی بات مانی، ان کو بھی ماننا، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ اچھا، پھر الٹا اس کتاب یعنی جو قرآن پاک ہے، اس نے جو پہلی کتابیں ہیں ان کی کیا کیا ہے؟ ان کی حقانیت کو، ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو آیات نازل ہیں ان کی تصدیق کی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پیغام ہے اور آیات ہیں یا کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں، تو آپ جو ہے کہ اس کی تصدیق کریں اور جو رسول ہیں ان کو مانیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ کتابیں جو ان کے پاس تھی انہوں نے پیچھے کر لی، اپنی پیٹھ کے پیچھے، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ تو یعنی واضح اور صاف انکار کر دیا ایمان نہ لانے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہے
کہ اب آگے اللہ تعالی ذات کیا فرما رہی ہے. تو اب اس میں سمپل اللہ تعالی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ کہہ دیجئے جو کوئی دشمن جبرائیل علیہ السلام کا ہے تو بلا شبہ اسی نے نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کے ہیں. اور ہر کوئی اللہ کا دشمن ہے، اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا، میکائیل کا، تو بلا شبہ اللہ دشمن ہے کافروں کا. اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیات واضح طور پہ، اور نہیں کفر کرتے ان کے ساتھ مگر نافرمانی کرنے والے ہی. کیا اور جب بھی انہوں نے عہد کیا کوئی عہد تو پھینک دیا اس کو ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اس میں سے اکثر جو ایمان نہیں لاتے وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دی ایک فریق نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب، اللہ کی کتاب جو ہے، پیچھے اپنی پیٹھوں کے. یعنی انہوں نے پیٹھوں کا جو اپنی کمر ہے ان کے پیچھے پھینک دی. مطلب مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اگنور کر دیا، جیسے کہ ہمارے ساتھ کوئی چیز کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو کوئی پیغام ہی نہیں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ وہ ایسے یعنی انجان بن جاتے ہیں جیسے وہ کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ مجھے سب چیزوں کا علم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی ذات کا جو ہے نا ہر چیز کے اوپر جو ہے قدرت رکھتا ہے، حاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سبھی چیزوں کو جاننے والا ہوں. تو اس لیے آپ کی جو دل کی بات ہے، آپ کی جو نیت ہے، وہ میرے سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کے جو اعمال ہیں ان کا جو دار و مدار ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ آپ کی نیت ہے. آپ کی اگر نیت ٹھیک ہوئے گی تو آپ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور اہل ایمان والوں میں سے ہوں گے. اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ ذات تو یعنی جو ہے نا نیتوں کو تو خوب جانتا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا ہے اور اندر آپ کی منافقت ہو اور بتوں کی اور اللہ تعالیٰ ذات کے احکامات کی نافرمانی کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ فادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہو جو پورے کے پورے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پہ سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور پاکستان کے اندر نظام الہی نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چل سکیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں سے بچ سکیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا غضب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے حال رحم فرمائے. آمین ثم آمین.